شبنم نے بتایا کہ مینیجر نے اسے محبت کا اظہار کیا ہے اور شادی کی پیشکش بھی۔ شبنم بہت خوشی سے بتا رہی تھی، مگر مجھے حیرت ہوئی کہ مینیجر تو بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے۔ پھر بھلا تم اس سے محبت کیوں کرو گی، اس سے شادی کیوں کرو گی؟ اس پر شبنم نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں کیا، وہ اس اتنے بڑے ہوٹل کا مینیجر ہے، کتنا امیر ہے۔ اگر اس سے میری شادی ہو گئی، میری تو ساری خواہشات پوری ہوں گی، میں جو چاہوں گی مجھے ملے گا۔ اس زندگی میں کیا ہے، ہر چیز کے لیے ترسنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں نے حیرت سے شبنم سے پوچھا، کیا واقعی تم مینیجر سے شادی صرف اس کی دولت کے لیے کرنا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کردار کا کیسا انسان ہے؟ میری بات پر شبنم نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پیسے کے بغیر کوئی زندگی نہیں، اور مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ تو میں نے انہیں ہاں کر دی ہے۔ یہ کہہ کر شبنم وہاں سے چلی گئی، مگر میں اس کے لیے کافی پریشان ہو گئی کیونکہ مینیجر بالکل بھی اچھا انسان نہیں تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک ذوحان آ گیا اور مجھے پریشان دیکھ کر مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی، جس پر میں نے اس سے شبنم سے ہونے والی ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر ذوحان کہنے لگا، تو ٹھیک ہے نا، اگر اس سے کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اسے کرنے جو وہ کرتی ہے، اور کہتی تو ٹھیک ہے، اگر پیسہ نہیں تو کیا زندگی، خواہشات پوری نہیں ہوں گی، بھلا غریب سے کوئی کیوں محبت کرے گا؟ مجھے ذوحان کی بات بہت عجیب لگی۔ میں نے کہا کہ محبت امیر یا غریب سے نہیں ہوتی، محبت اس انسان سے ہوتی ہے جس کا دل صاف ہو، جس کی نیت صاف ہو، جو کردار کا مضبوط انسان ہو، عزت دینے والا ہو۔ محبت کے لیے دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اچھے کردار کا ہونا ضروری ہے۔ میری بات سن کر ذوحان حیران ہو گیا اور کہا کہ تمہاری سوچ کمال کی ہے، مجھے تمہاری بات بہت اچھی لگی۔ ویسے اگر یہی بات ہے تو پھر تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ ذوحان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ذوحان کہنے لگا کہ میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی۔ ہاں، مانا کہ میں غریب ہوں، مگر محبت تو مجھے بھی ہو سکتی ہے اور کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تم سے بھی۔ ذوحان کی اس بات پر میں کچھ سمجھ نہ پائی، جس پر ذوحان نے کہا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تم واقعی دوسروں سے مختلف ہو، جو سوچ تمہاری ہے وہ آج کے دور میں تو کسی کی نہیں، اور تمہارا دل بھی بہت صاف ہے، مجھے تم بہت پسند ہو۔ بس کہنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں تم مجھے منع نہ کر دو، اسی ڈر کی وجہ سے میں تم سے کہہ نہیں پایا۔ اگر تمہارا جواب ہاں ہوا تو جب تم چاہو میں رشتہ لے کر اپنے والدین کے ساتھ آ جاؤں گا۔ ذوحان کی بات سن کر میں کچھ مسکرانے لگی، کچھ سوچنے لگی، جیسے کہ میں یہی چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم دل کے بہت اچھے انسان ہو، نیت کے بھی صاف ہو، مجھے تم اچھے لگتے ہو، تم جب چاہے رشتہ بھیج دو، مگر جب تک میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کر لوں تب تک میں شادی کا نہیں سوچ سکتی، تب تک تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ گھر والوں کے لیے کیا مطلب؟ اس پر میں نے اسے اپنے گھر کے تمام حالات اس کو بتا دیے، جس پر وہ کافی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ہم دونوں مل کر کچھ نہ کچھ ضرور کر لیں گے، تم بس اپنا خیال رکھو۔ ذوحان کی بات سن کر مجھے ایک عجیب سی تسلی ہو گئی، جیسے واقعی سب ٹھیک ہونے والا ہے۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا، ہم دن رات محنت کرتے، کام کرتے، کبھی کبھی تو اتنا کام کرتے کہ سونے کا بھی وقت نہ ملتا۔ ایک دن کسی ٹیبل سے خالی برتن ذوحان اٹھا کر کچن میں لایا اور کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ وہ گرنے ہی والا تھا مگر سنبھل گیا، لیکن ایک گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ مینیجر کچن کے باہر ہی تھا،
آواز سن کر وہ کچن میں آ گیا۔ ذوحان کو سائڈ میں کر کے میں فوراً کانچ اٹھانے میں لگ گئی۔ جلدی جلدی کانچ اٹھانے میں ایک ٹکڑا میرے ہاتھ پر لگ گیا، مگر مینیجر نے آتے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا اور بہت غصہ کیا۔ اس نے پوچھا کہ گلاس کس نے توڑا ہے، جس پر میں نے کہا کہ میں معافی چاہتی ہوں، گلاس مجھ سے ٹوٹا ہے، آپ چاہیں تو میری سیلری سے اس کے پیسے کاٹ سکتے ہیں۔ جس پر مینیجر نے کہا کہ تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو میں کاٹ ہی لوں گا، مگر دوبارہ کوئی نقصان ہوا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ذوحان کچھ کہنے ہی والا تھا، مگر میں نے اشارہ کر کے اسے چپ کروا دیا اور مینیجر باتیں کرتا ہوا کچن سے باہر چلا گیا۔ پھر ذوحان بھی میرے ساتھ کانچ اٹھانے میں مدد کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا، گلاس مجھ سے ٹوٹا تھا تو تم نے الزام اپنے سر پہ کیوں لیا؟ جس پر میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر مینیجر تمہیں ڈانٹتا تو مجھے بالکل بھی اچھا نہ لگتا۔ میری بات پہ ذوحان کہنے لگا، اور جو اس نے تمہیں ڈانٹا کیا مجھے اچھا لگا؟ پھر میں نے کہا کہ چھوڑو نا، کوئی بات نہیں۔ اچانک ذوحان کی نظر میرے ہاتھ پہ پڑی، مجھے کانچ لگا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ اس نے فوراً مجھے اٹھایا اور رومال میرے ہاتھ پہ باندھنے لگا۔ دیکھا، لگ گیا نا کانچ، تم بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھتی، تمہیں بالکل بھی اپنی پرواہ نہیں ہے، اور مجھے ڈانٹنے لگا۔ میں پیار سے مسکرائی، میں بھلا کیوں اپنا خیال رکھوں، تم ہو نا میرا خیال رکھنے کے لیے۔ اس نے میرے ہاتھ پہ رومال باندھ دیا اور پھر کانچ کو سمیٹ کر ہم دوبارہ اپنے کام میں لگ گئے۔